اس وقت پڑھ لو جب خوب روشنی پھیلے، کیوں؟ اجر زیادہ ملے گا، نمازوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ حضرت خود کیوں پڑھتے تھے اول وقت میں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام سب آ چکے ہیں، یہ تو تہجد کے پابند تھے۔ کس کے؟ نماز ساری تہجد کے پابند۔ اب اگر اور تاخیر کریں گے تو دشواری ہے، اس لیے آپ دیکھتے تھے وہ مسجد تو بھری ہوئی ہے، ادھر اذان ہو گئی، اس کے بعد حضرت سنتیں پڑھتے تھے، تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد اور آتے تھے، آپ نماز پڑھاتے تھے۔ تو عملاً آپ نے ہمیشہ فجر کی نماز جو ہے وہ اول وقت میں پڑھ لی، کیونکہ صحابہ کرام سارے کے سارے موجود ہوتے تھے، اور امت کو حکم دے دیا اسپروا بالفجر فإنه أعظم للأجر۔ یہی حکم ہے رمضان کا۔ کیا؟ اگر رمضان ہے، اور رمضان میں تو سب کو معلوم ہے کہ اذان سے پہلے لوگ اٹھتے ہیں، اذان سے بانگ برونٹ لوگ اذان ویتمن تمو جان سہار وار ام پتیر بانگ گژھان چھ فجرچ بانگ، تقریباً چھ فجرچ بانگ پہ نصف مشیر آسان بھرت آمد۔ اب اگر تاخیر کریں گے، کہیں گے ابھی 40 منٹ رکو، ابھی 45 منٹ رکو، لوگ کہیں گے کہ جناب ہم تو پھر گھر میں ہی پڑھ لیں گے۔ انتظار کس چیز کا؟ سب لوگ تو آئے ہیں۔ اس لیے حنفی مسلک کے اعتبار سے بھی باقی مہینوں میں نماز کا وقت الگ ہونا چاہیے، اور رمضان میں نماز کا فجر کا وقت الگ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ سب لوگ آئے ہوئے ہیں، اس لیے فوراً اول وقت میں نماز کھڑی کرنی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اول وقت میں نماز کھڑی کرتے تھے کیونکہ سب لوگ آ چکے ہیں۔ اور اس میں بھی آ گیا عشاء کی نماز، نظر دوڑاتے تھے، لوگ آ چکے ہیں تو نماز پڑھتے تھے، نہیں آئے ہیں تو آپ ٹھہر جاتے۔ تو معلوم یہ ہوا فجر کی نماز آپ جو اول وقت میں پڑھتے تھے، اس کی علت یہی لکھی ہے کہ صحابہ کرام تہجد کے پابند تھے، اس لیے سب کے سب لوگ جو ہے وہ اول وقت میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ اول وقت میں نماز پڑھاتے تھے، اور صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جاتے تھے۔ وہ جو درمیان میں آیا تھا کہ بچے بھی سو گئے اور خواتین بھی سو گئی، اس پر تو حضرت مفتی رفیع صاحب عثمانی جو پاکستان کے ہیں، انہوں نے ایک فتویٰ ہی ہے وہ، لیکن بہت لمبا فتویٰ ہے، اس میں بڑی تفصیل لکھی ہے کہ کیا کیا شرائط تھے تب خواتین مسجد میں آتی تھی، کیا کیا شرائط۔ سب سے پہلے فرمایا نزول وحی کا زمانہ تھا، وحی اس نازل کا، اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ براہ راست نے بلا واسطہ میرا کلام سن لیں، میرا کلام بلا واسطہ میری تلاوت سن لیں، میرے احکامات بیان سن لیں۔ اس لیے آپ فرماتے تھے خواتین کو عیدگاہ میں لاؤ۔ کس میں لاؤ ان کو عیدگاہ، تاکہ بلا واسطہ میرا بیان وہ سن لیں۔ تو لیکن شرائط بھی کیا تھی؟ پردے کے ساتھ آ جائیں۔ کیا آ جائیں؟ پردے کے ساتھ آ جائیں۔ پھر اسی طرح سے یہ تھا کہ سب سے آخر میں بیٹھے، پیچھے بیٹھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب امام اللہ اکبر کر لے تب تک خواتین سر نہ اٹھائیں جب تک اندازہ نہ ہو کہ مردوں نے سر اٹھا لیا، مردوں نے سر۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ عورتوں میں سب سے بہترین صف تو آخری ہے، عورتیں بھی ہیں 5-6 صفیں، اور سب سے کم درجے کی صف پہلی والی ہے عورتوں کی، تاکہ عورتیں کوشش کریں کیا؟ پیچھے پیچھے رہیں۔ تو یہ آپ فرماتے تھے۔ اور پھر جب حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو سب سے پہلے عورتیں نکل جاتی تھی نماز کے فوراً بعد، نماز ہو گئی، سلام پھیر لیا، عورتیں چلی گئی، اور مرد حضرات بیٹھے رہتے تھے جب تک بیٹھے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اندازہ لگائیے۔ ہاں، تو اس طرح سے بعض مرتبہ آپ نے فرمایا کہ رات کو آنے دو، ان کو دن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ اتنی شرائط ہیں، اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اب تو عورتوں کے اندر مزاج بدل گیا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے جو تغیر آیا عورتوں میں، ان کو مسجد میں آنے کی اجازت نہ دیتے، بلکہ منع فرماتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو منع کیا گیا تم اب مسجد میں مت آ جاؤ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مستورات کو فرمایا تمہارے یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ یہ حضرت خود فرمایا۔ اہل فقہ نے فرمایا اب عورتوں کے لیے بہتر ہے وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھے، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو مت روکو مسجد میں آنے سے، آنے دو، مسجد میں آنے سے بہتر ان کی نماز ان کے گھر میں ہے۔ ان کی برابر وہ ساری روایتیں ہیں۔
یہ تو ضمن آ گیا. اس لیے اس طرح آج باقاعدہ ترغیب دینا عورتوں کو، آ جاؤ پکیو نماز پڑھو. آپ کو معلوم ہے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد میں نہ آئے. کیا؟ خوشبو لگا کر مسجد میں نہ آئے، بے پردہ مسجد میں نہ آئے. یہ ساری چیزیں ہیں. اپنے آپ کو لپیٹ کے آئے تو لپیٹ کے. اور روایتوں میں آتا ہے خواتین جو آتی تھی نبی کے زمانے نماز میں ایک آنکھ کھلی رکھتی تھی. کتنے؟ صرف آنکھ. باقی سیرسی کیا پرد کرت چادر پٹ کیا ایک آنکھ، جس سے ان کو نماز اور راستہ نظر آتا تھا. یہ اور یہ بھی فرمایا عورتوں کو. ایک مرتبہ آپ نے دیکھا عورتیں مرد تقریباً ایک ساتھ مسجد سے نکلی، آپ نے منع کیا. عورتوں کو فرمایا کہ درمیان راستے میں کیوں چلتی ہو، کنارے کنارے چلا کرو. تراویح فرماتے ہم نے دیکھا اس کے بعد عورتیں اتنا دیوار کے قریب چلتی تھیں، لگتا ہے کہ دیوار کی وجہ سے اب ان کو رگڑ لگے گی ان کے بدن کو، اتنے دیواروں کے قریب قریب چلتی تھی. یہ ساری شرائطیں ہیں. تب جا کے آپ نے خواتین کو اجازت دی تھی مسجد میں آنے کی. پھر دوسری بات اصل وجہ تو یہی ہے کہ وہ خطاب سنے باقی چیز. اس کے بعد جب اسلام پھیل گیا ہے اب خطاب سننے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ سوال کیوں نہیں ضرورت ہے؟ گھروں میں انتظام ہے، کتابیں پڑھ لیتی ہیں. اسی طرح سے خواتین کا الگ اجتماع ہو جائے کسی وقت، اس کی ممانعت تھی، دین کی بات ان کو بتانی ہے. لیکن باقاعدہ پانچوں وقت ان کو کہیں گے آ جاؤ تم بھی نماز میں آ جاؤ، تو ظاہر سی بات ہے پھر جو خواتین بھی آئیں گی، عورتیں بھی اور جوان عورتیں بھی آئیں گی، اور کون کون آئے گا، تو ظاہر سی بات ہے نماز میں تو آدھی توجہ کدھر کی طرف رہے گی، ادھر کی طرف رہے گی. تو بہرحال یہ فرمایا آپ نے کہ جب لوگ زیادہ ہوتے تھے، بہت آتے تھے، تو آپ نماز جلدی پڑھتے تھے، اور جب لوگ نہیں ہوتے تھے تو آپ اس میں تاخیر کرتے تھے. آگے ایک روایت لمبی ہے تو اس کو میں اس وقت نہیں اور کسی وقت صرف اس وقت ترجمہ کر لیں گے اس کا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، جب گرمی سخت ہو تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھ لو، نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھ لو. ایک روایت میں ہے بالظہر، ظہر کو ٹھنڈا پڑھ لو. یعنی گرمیان من مسا پڑھو ظہر نماز اولی وقت مز، بلکہ تھوڑا جب گرمی کم ہو جائے تو پڑھو. کیوں؟ فإن شدت الحر من فی جہنم، اس لیے کہ گرمی کی شدت جو ہے یہ دوزخ کی تپش کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ یہ دوزخ کی تپش کی وجہ سے اور جہنم کے جوش کی وجہ سے. واشتقت النار الی ربها، دوزخ کی آگ نے ایک مرتبہ اللہ سے شکایت کی. کس نے؟ دوزخ کی نارن کر شکایت پروردگار سے. کیا؟ فقالت، تو دوزخ کی آگ نے کہا رب اکل بازی بازا، اے میرے رب میرے آگ نے میرے آگ کو کھا لیا. میرے آگ نے میرے آگ کو، یعنی آگ نے کہا کہ آگ آگ کو دبا رہی ہے، آگ آگ کو ختم کر رہی ہے. یعنی ایسی خطرناک آگ ہے، لگتے ہے کہ اس سے پہلے جو ایک لپٹ تھی وہ تو ختم ہو گئی. یعنی اتنی شدت ہے اس کے اندر. تو اب میں کیا کروں؟ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْن، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی 2 سانس لے لو. کتنے سانس؟ 2 سانس. نفسن فی الشتاء، ایک سانس لے لو سردیوں میں، وَنَفَسٍ فی الصَّيْفِ، اور ایک سانس لے لو گرمیوں میں. فرمایا اشد ما تجدون من الحر، جو تم دیکھتے ہو زبردست گرمی ہے. واشد ما تجدون من الزمہریر، اور جو تم زمہریر میں ٹھنڈک، جو تم ٹھنڈک محسوس کرتے ہو یہ انہی سانسوں کا اثر ہے، انہی سانسوں کا. یہ فرمایا ما تجدون من الحر فمن سمومها واشد ما تجدون من البرد فمن زمہریرها. اب اس روایت کا کیا مطلب ہے، وہ جہنم کا سانس لینا کیا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے غضب اور قہر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، پوری امت پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما، مشکلات کو آسان کر دے، ہمارے عیبوں کو چھپا لے. یا اللہ اپنے غضب و قہر سے ہماری حفاظت فرما. اولاد کے غموں سے ہم کو بچا لیجیے، مخلوق کے شر سے ہم کو بچا لیجیے.
خاص طور سے جنات کے شر سے، خبیث شیاطینوں کے شر سے اور جادوگروں کے شر سے ہم کو بچا لیجئے۔ تو ہمارا بن جا، ہم کو اپنا بنا لیجئے، اپنے امان میں ہم کو لے لیجئے، اپنے حفظ میں ہم کو لے لیجئے، تو ہمارا بن جا، ہم کو اپنا بنا لیجئے۔ دین اور دینداروں کی حفاظت فرما، ایمان اور ایمان والوں کی حفاظت فرما، اعمال اور اعمال والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ ہمیں جو مقروض ہو گئے ہیں یا اللہ آپ کی قدرت کا واسطہ ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے۔ یا اللہ جو بھی ہمارے انہیں شفا دے، صحت دے، تندرستی دے۔ یا اللہ ہمارے ان بزرگوں کی عمروں میں برکت فرما، ہماری ان نوجوان ساتھیوں کی پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ اگر روزگار کی وجہ سے یہ پریشان ہے، انہیں حلال طیب مشقت روزی نصیب فرما۔ اگر ابھی تعلیم و تعلم میں پڑھ رہے ہیں، ان کو کامیابی نصیب فرما، ہمارے اوقات میں برکت نصیب فرما، بابرکت زندگی ہمیں عطا فرما اور پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی، 100% کامیابی ہمیں نصیب فرما، ناکامی سے ہم کو بچا لیجیے۔ یا اللہ ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما لیجیے۔ یا اللہ اپنا خاص فضل شامل حال فرما لیجیے۔ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیرے فضل کے منتظر ہیں۔ آج تک بھی آپ نے فضل فرمایا، آج کے بعد بھی آپ فضل فرمائیں گے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔